بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 22 جنوری ہے اور دن ہے اتوار کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے متنازع ترین فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے اور پنجاب کا جو نگران وزیر اعلیٰ ہے وہ محسن نقوی صاحب کو بنا دیا گیا ہے۔ میں آپ کو پہلے الیکشن کمیشن کی یہ پریس ریلیز بتا دوں۔ جو پریس ریلیز ہے وہ پریس ریلیز کہتی ہے کہ جناب آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس طرح لکھا ہوا ہے جیسے ماشاءاللہ الیکشن کمیشن کے سارے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق تو نہیں ہے، نون کے مطابق ضرور ہیں، پی ڈی ایم کی خواہش کے مطابق ضرور ہیں، نواز شریف کی مرضی کے مطابق ضرور ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نواز شریف کے دل میں کوئی خواہش ہے اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ وہ خواہش پوری نہ کریں۔ جتنا بے وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چیف الیکشن کمشنر موجودہ نے کیا ہے، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اتنا بے وقت ہوا ہو، اتنا بدنام ہوا ہو، اتنی اس کی تضحیق ہوئی ہو، اتنی اس کی توہین ہوئی ہو اور اتنی لوگوں کے اندر اس کی نفرت ہوئی ہو۔ ویسے تو جب سے ان کو مسلط کیا گیا ہے ماشاءاللہ تمام ادارے بے وقت ہوئے ہیں، لوگوں میں ان کی نفرت بے تحاشا ہے اور نفرت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اعتماد لوگوں کا ختم ہو گیا ہے اور بڑی عجیب پاکستان کے اندر صورتحال ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن اس وقت ٹاپ 2 میں ہے جن سے سب سے زیادہ پاکستان کے لوگ اس وقت نفرت کر رہے ہیں۔ اس میں جناب وہ لکھتے ہیں کہ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 224A3 کے تحت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعیناتی کے سلسلے میں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت جناب سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر نے کی۔ اجلاس میں معزز ممبران الیکشن کمیشن جناب نثار احمد دورانی، جناب شاہ محمد جتوئی، جناب بابر حسین بھروانہ اور جناب جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان نے شرکت کی۔ الیکشن کمیشن نے مکمل غور و خوض کے بعد سید محسن رضا نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تعینات کر دیا ہے اور اس بابت باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں گورنر پنجاب کو خط لکھ دیا گیا ہے کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف لیں۔ یہ پریس ریلیز ہے الیکشن کمیشن کا۔ یہ کوئی خبر نہیں تھی کیونکہ خبر تو یہ بہت دنوں سے آ چکی تھی کہ نام بھی آ گئے تھے سامنے کہ کنہوں نے ان کا نام دیا ہے۔ نون لیگ نے تو صرف لکھ کے بھیجا ہے نا، اصل میں تو کہیں اور سے جو نام آیا وہ تو سارا پہلے سے پتہ ہی تھا کہ کہاں سے نام آیا اور کون ان کو بنوانا چاہتا ہے۔ اور فیصل واڈا جنہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ وہ کنفرم وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے بھی کنفرم بتا دیا تھا۔ وہ فیصل واڈا جن کی پریس کانفرنسز پتہ ہے کیسے ہوئیں، کہاں سے ہوئیں، پی ٹی وی پر کیوں چلائی گئیں، اور جب ارشد شریف صاحب کا ایک طرف ان کے گھر میں ان کی فیملی کی جو صورتحال تھی اور دوسری طرف فیصل واڈا نے آ کے اور ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جھوٹے جو ہے وہ دعوے کرنے شروع کر دیے۔ وہ فیصل واڈا جن کا بیان وہ ٹویٹ بھی کیا تھا میں نے، علی عثمان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، عادل راجہ صاحب نے، پھر میں نے بھی وہ ٹویٹ کیا۔ وہ جو فیصل واڈا نے ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے ارشد شریف صاحب کو کہا تھا کہ آپ کو بھی تھریٹس ہیں، آپ کی بھی جان کو خطرہ ہے، آپ کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اور وہ سارا انہوں نے بتایا تھا۔ اور پھر ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد یہی فیصل واڈا کہتے ہیں ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، مجھے پتہ ہے۔ اور وہ جو انہوں نے دعوے کیے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، کیونکہ وہ نہ ان کے گھر گئے نہ ان کے جنازے میں گئے، لیکن ان کی شہادت کے حوالے سے فیکٹس کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے اور کچھ اور نئے رنگ دینے کے لیے ضرور فیصل واڈا سامنے آئے تھے۔ اس کے بعد یہ بھی ان کو پہلے پتا تھا کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوگا، یہ بھی ان کو پہلے پتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل ان کا دور ہے، ان کو نہ پکڑا جا سکتا ہے نہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ صرف فیصل واڈا کو پکڑ کے ان کے موبائل کا فرینزک کروا لیں اور ان کا لوکیشن نکلوا لیں کہ وہ کہاں کہاں جاتے ہیں تو پتہ چل جائے گا ان ساری چیزوں کا۔ اس کے بعد نون لیگ خود یہ بتا رہی تھی، ان کے اپنے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ جناب جہاں سے یہ نام آیا ہے اوقات ہی نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر کی، الیکشن کمیشن کی، کہ وہ اس کے علاوہ کسی کو اناؤنس کریں۔ یہ تو پہلے سے پتہ تھا اور یہ بات خیر نون لیگ والوں کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کی کیا اوقات ہے کہ وہ نام منظور نہ کریں۔ سب کو پتہ ہے کہ ان کی نوکری کیوں چل رہی ہے، کیسے چل رہی ہے، ورنہ تو جس طرح سے انہوں نے کوئی ایک الیکشن ایسا نہیں کروا سکے جس کے اوپر سوالات نہ اٹھے ہوں، جو متنازع نہ ہوا ہو۔ خاص طور پہ سندھ کے اندر جو کچھ ہے، جو ان کی ریٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ ان کا کام صرف ایک ہے، عمران خان کے خلاف فیصلے کرنے ہیں، پی ڈی ایم کے حق میں فیصلے کرنے ہیں، نواز شریف کو خوش رکھنا ہے اور ساری چیزیں۔ اب یہ جو محسن نقوی صاحب کو بنایا گیا ہے اس میں ایک تو یہ انہوں نے پلی بارگین کیا ہوا ہے پہلے، اور پلی بارگین کے حوالے سے سپریم کورٹ واضح ہے کہ جس نے پلی بارگین کیا ہوا ہے وہ عوامی عہدہ کوئی رکھ نہیں سکتا۔ پی ٹی آئی نے جو نام دیے تھے، آپ میڈیا پہ جا کے دیکھیں کہ عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے جو بہت مخالف میڈیا اینکرز ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ یار انہوں نے بڑے ریزنیبل نام دیے پی ٹی آئی نے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ناصر کھوسہ صاحب نے ان کا نام دیا، اس ناصر کھوسہ صاحب کو وفاقی حکومت نے ایک کمیٹی جو بچت کے حوالے سے، قومی بچت پلان کے حوالے سے بنائی، اس کا ہیڈ بنایا۔ یعنی اتنا کریڈیبل نام تو دیا تحریک انصاف نے کہ ان کو وہاں پہ انہوں نے وہ کیا سارا کچھ۔ اب تحریک انصاف سپریم کورٹ جا رہی ہے، ایک طرف تحریک انصاف کے لوگوں سے آپ بات کریں، وہ کہتے ہیں ہمیں توقع شوق کوئی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کوئی
فیصلہ دے گی، اور جب فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا کہ جی ان کو بنانا تھا تو ان کو بنا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان، یہ بیانیہ عمران خان کا جیتا ہے اور تحریک انصاف کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ابھی بلکہ کال پہ بات ہو رہی تھی اظہر مشوانی صاحب سے، تو ان سے میں نے کہا کہ کیا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو وہ یہ بات بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ جب ان کی بات یہ درست تھی کہ جب پنجاب میں حمزہ شہباز یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اوپر شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف تھی، عدالتیں ہمارے خلاف تھیں، الیکشن کمیشن ہمارے خلاف تھا، مافیاز ہمارے خلاف تھے، میڈیا ہمارے خلاف تھا، سب ہمارے خلاف تھے، تو ہم نے 17 جولائی کر کے دکھایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب بھی یہ ٹھیک ہے، ہم اپنے اعتراضات اٹھائیں گے، پروٹیسٹ بھی کریں گے، بات بھی کریں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا، جتنی مرضی یہ دھاندلی کر لیں، نون لیگ بہرحال کسی صورت میں جیت نہیں سکتی۔ اور انہوں نے ظاہر ہے وہ آپ 17 جولائی ہمیں یاد ہے جس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں، پہلے کہا گیا کہ 3 سیٹیں تحریک انصاف جیتے گی، اور اس کے بعد صرف 3 سیٹوں پہ ان کو جس طرح سے ہرایا گیا وہ آپ کو پتہ ہے، ایک سیٹ صرف ایسی تھی جو تحریک انصاف واقعی ہاری ہے، باقی جس طرح سے ہرائی گئی بڑی مشکل سے، اور جتنا فرق بڑھتا جائے گا ووٹوں کا اتنا دھاندلی کا مارجن کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ دھاندلی جو ہے وہ کی جا سکے۔ تو پی ٹی آئی بہرحال یہ بیانیہ عمران خان کا جیتا ہے۔ پی ٹی آئی پہلے یہ بات کہہ رہی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر جن کے اشاروں پر چلتے ہیں، جن کے لیے کام کرتے ہیں، جن کی نوکری کر رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، بلکہ میں آپ کو پہلے ایک چیز سنا دوں، کل اسد اللہ خان صاحب نے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا، اور یہ آج ٹویٹر پہ بھی یہ کلپ چل رہا ہے۔ یہ میں نے اسد اللہ خان صاحب سے کلپ منگوایا ہے کہ یہ دیکھیں نا کہ مطلب آج کل کوئی چیز نہیں چھپتی، پہلے سے سارا پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکل آتی ہے۔ یہ جناب ہیں حشام الہی ظہیر صاحب، یہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ان کا ذرا آپ ویڈیو پیغام سنیں، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 2 سال قبل چینل 24 کے اوپر جب لائیو صحابہ کے خلاف تبرابادی ہوئی تو محسن نقوی صاحب کے اوپر ہم نے ایک مقدمہ درج کروایا اور اس بات کی نشاندہی کی کہ اس کے اندر وہ ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد جب ان کو دوبارہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا تو ہم نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ان کے حوالے سے اہل سنت کے عوام میں تحفظات موجود ہیں، لیکن ہمیں بڑی اعلیٰ سطح پہ یہ یقین دہانی کروائی گئی ہمیں بڑی اعلیٰ سطح پر یہ یقین دہانی کرائی گئی ہمیں بڑی اعلیٰ سطح پر یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہرگز ان کا اس طرف کوئی رجحان نہیں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس بات کے اوپر بھی پہلے بھی معذرت خواہ تھے، اب بھی معذرت خواہ ہیں، اور شان صحابہ کے اوپر اور دفاع صحابہ کے اوپر وہ باضابطہ طور کے اوپر چینل 24 اور اپنے چینلز کے اوپر پروگرام اور پیکیج بھی نشر کریں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے تحفظات تھے وہ سارے کے سارے رفع کر دیے گئے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اب ان کے تحفظات کون دور کرنے والا تھا؟ وہ نواز شریف تو ہو نہیں سکتے، وہ شہباز شریف تو ہو نہیں سکتے، کون تھا جو ان کے تحفظات دور کر رہا تھا؟ اور ان کا پہلی ویڈیو پیغام کل ان سے جاری کروایا گیا کہ آپ نے کرنا ہے ویڈیو پیغام جاری، کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کروا دیا گیا۔ ادھر سے الیکشن کمیشن میں ڈیلے کروایا گیا پہلے، ورنہ جب فیصلہ پہلے سے تھا تو الیکشن کمیشن آدھے گھنٹے کے اندر اندر ڈیسائیڈ کر دیتا۔ یہ کیا کہ الیکشن کمیشن نے اتنا ٹائم لیا، وہ پتہ نہیں ان کا، میں دیکھ رہا تھا شاید فہیم اختر صاحب کا ٹویٹ تھا یا پتہ نہیں کسی کو ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ 45 گھنٹے تک الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر غور کیا، اور کیا وہی جو سب کو پتہ تھا کہ یہ انہوں نے کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں دیکھیں، میں جو اس ویڈیو میں باقی جو مسلکی باتیں میں ان میں نہیں جاتا، لیکن یہ جو ہے کہ ہمیں اعلیٰ سطحی حکام نے، کون ہے اعلیٰ سطحی حکام بھائی جنہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی کہ جناب وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ وہ سارا کچھ، یہ یقین دہانیاں کس نے کرائی تھیں؟ اگر یہ نون لیگ کی طرف سے تو وہ یہاں کہہ دیتے کہ ہمیں نون لیگ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب اس طرح سے ضد اور انا کو ترجیح دی جاتی ہے ملک کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہی ہوتا ہے جو 1971 میں ہوا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 1971 والے جتنے بھی کردار تھے جن کی وجہ سے 1971 ہوا تھا، وہ سب تو ان کو کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو فائدے میں ہی رہ گئے، تو ان کو تو فائدہ ہی ملا، وہ جتنے وہ کردار تھے جو وہ سارے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ملک کی تاریخ ہو کہ یہاں پہ ملک کو 2 لخت کرنے والوں کو سزائیں نہیں ملتی، تو پھر یہ تو دید دلیری سے چیزیں ہوں گی، کیونکہ جتنے بھی وہ لوگ جو اس سارے کھلواڑ میں شامل ہیں ان کو کوئی ذاتی طور پہ مسئلہ نہیں ہے، ان کا آٹا بھی گھر کا پورا ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، ان کا باقی بھی سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ مسئلہ ہے تو عام عوام کو ہے، لوگوں کو ہے،
قیمت ادا کرے گا تو ملک ادا کرے گا، ملک کے عوام ادا کریں گے. جو یہ سب کچھ کرنے والے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہاں سے ٹکٹ کٹوائیں گے، باہر چلے جائیں گے، ان کے ساتھ سے جدادیں سب کچھ اولادیں باہر ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو کیا ہے، ملک جائے بھاڑ میں، ملک ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، ملک تباہ ہوتا ہے ہو جائے، برباد ہوتا ہے ہو جائے، ملک کے اندر مایوسی بڑھ جائے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ معاشی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ایک نئی اب وہ چیز ہے نا. اب کل عمران خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کل عمران خان پریس کانفرنس کریں گے اور تحریک انصاف سپریم کورٹ جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے پلی بارگین کے حوالے سے ان کے ڈاکومنٹس ہیں وہ ساری چیزیں. فواد چودھری صاحب نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور فواد صاحب نے ٹھیک کہا کہ بالکل جو ہے وہ مایوس نہیں کیا الیکشن کمیشن نے. یہ فواد صاحب کا بلکہ میں آپ کو سنا دوں، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. سبقت ورک صاحب نے یہ بھیجا ہوا تھا فواد چودھری صاحب کا جو ہے وہ میسیج، یہ آپ سن لیں اور پھر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تقرری کو مسترد کرتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کبھی پاکستان کو مایوس نہیں کیا. ہمیشہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی سبسیڈری کے طور کے اوپر انہوں نے فیصلے سنائے ہیں. سلطان سکندر راجہ اور ان کے ہمنوا جو ہیں انہوں نے پہلے دن سے کہا جا رہا تھا محسن نقوی وزیر اعلیٰ ہوں گے، کیونکہ محسن نقوی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے یا تو پنجاب میں آپ الیکشن ہی نہیں ہونے دیں، اور اگر ہونے ہیں تو اتنی دھاندلی ہو کہ تحریک انصاف کا راستہ رک سکے. میں محسن نقوی کی تقرری کو ہم عدالتوں میں چیلنج کریں گے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اداروں سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اٹھ ہی چکا ہے، اور عوام کو ایک فیصلہ کن تحریک کے لیے سڑکوں پہ آنا ہوگا. اور عمران خان کی سربراہی میں، عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے عوام پاکستان کے فیصلے خود کریں گے. ہم بند کمروں میں ہونے والی ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام یہ فیصلے کریں گے. محسن نقوی ہوں یا جو باقی اس وقت پروردہ لگائے گئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کٹ پتلیاں ہیں، اور کٹ پتلیاں جو ہیں وہ اس وقت تک ہی تماشا دکھا سکتی ہیں جب تک ان کو نچانے والے لوگ موجود ہوں. انشاءاللہ پاکستان کے عوام ایک سمندر کی طرح نکلیں گے اور ان تمام کٹ پتلیوں کو بہا کر لے جائیں گے. یہ فواد چودھری صاحب کا پیغام تھا. بہرحال جی کر لیں، ضد اور اناج جیت جائے، ملک ہار جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھلواڑ جاری رکھیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. نقصان ہوگا تو اس ملک کو ہوگا، اس ملک کے لوگوں کو ہوگا. کیا ہے، ٹھیک ہے، ملک کے لوگ میٹر نہیں کرتے. وہ جو کل وہ جو ابھی وہ جو آٹے کی لائن میں لا کے جن لوگوں کی جانیں گئیں، یا کل ایک آج جو خبر لگی ہوئی ہے کہ ایک ریلوے ملازم جو ہے اس کی وہ تنخواہ کا انتظار کرتا رہا دوائی لینے کے لیے، اس کی جان چلی گئی. پھر کیا ہے، اس نے ویسے بھی مرنا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، مر گیا. پھر کیا ہے کہ آپ کی جان کا کیا فرق ہے؟ آپ کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں نا، آپ کی ضد ٹھیک ہے، آپ کی انا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، چلنے دیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے. اب تو بات ظاہر ہے دعاؤں تک ہی ہے، باقی تو اس ملک کے اندر جو کھلواڑ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اللہ کریم اس ملک کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.